السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ حسین میں جو لوگ اس شہادت کو، اس عظیم کارنامے کو بدلنا چاہتے ہیں، جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی لوگ روکتے تھے، صحابہ کرام روکتے تھے، کسی کا روکنا ثابت نہیں، سب یہی کہتے تھے کہ انہوں نے آپ کو قتل کر دینا ہے۔ کسی کے پاس یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حسین کی طرح قتل ہوتے۔ لوگوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں۔ حسین کے اندر جو جینز پائے جاتے تھے وہ جان بچانے والے نہیں تھے، وہ سر فروش تھے، وہ دین فروش نہیں تھے۔ حسین ابن علی جب نکل رہے تھے، وہ مکہ سے جب نکلے، جب وہ مدینہ سے نکلے تو الوداع کہا حسین نے اپنے نانا کی قبر کو کہ اب واپسی نہیں ہوگی۔ سارا خاندان لیا مکہ چلے گئے، اور ساری دنیا مکہ حج کے لیے جا رہی ہے۔ حسین کیوں مکہ چھوڑ رہا ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ لوگ دنیا پوری سے پیسہ خرچ کر کے مکہ کی طرف جاتے ہیں، مدینہ کی طرف جاتے ہیں، حسین کے اوپر ایسی کون سی آفت آ گئی کہ حسین یہ مکہ اور مدینہ چھوڑ رہا ہے، حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر رہا ہے، دنیا مکے کی طرف جا رہی ہے، آج حسین مکے سے باہر جا رہا ہے۔ آج دین کو حسین کی ضرورت ہے، آج حسین دین بچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہا ہے۔ ایک دن اس کے نانا نے مکہ چھوڑا تھا، آج حسین مکہ بھی اور مدینہ بھی دونوں چیزیں چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہا ہے۔ حسین کوئی بچہ نہیں تھا، حسین ان تمام حالات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے مدینے میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو چھوڑا، انہوں نے مکے میں اپنے کزن ابن عباس کو چھوڑا، انہوں نے اپنا کوفے جانے سے پہلے ادھر پہلے سے ہی اپنا سفیر بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا۔ اس ساری چیزوں کو پرکھ کر، دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، اپنے انجام سے واقف، ہر چیز سے واقف ہو کر وہ جا رہے تھے۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹلی انہوں نے انیشیٹو نہیں لے لیا تھا حسین نے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہ کوفے والوں نے بلایا، دھوکہ کر دیا، وہ کوئی معمولی انسان تھے حسین؟ کوفے والوں کا بھی میں آپ کو بتا دوں، کوفے میں سب سے پہلے سلیمان سرد قضائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا۔ یہ کوئی معمولی انسان ہے؟ الکوفی لا یوفی، کوفی کو وفا بے وفا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی جب کوفہ میں سب کے گھروں کے باہر کرفیو لگا دیا گیا، اور ایک شہر میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوفہ میں بھی 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک جو بالکل حسینی تھے، امام حسین کے ساتھ مرنے کو تیار تھے، ایک ملے جلے تھے جہاں جس طرف بھی جو ہے نا بھاری بھرکم لوگ ہوں گے ادھر شامل ہوں گے، اور ایک بالکل مخالف، فاسق فاجر، اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوفہ میں بھی اس طرح کے تھے، سارے تھوڑا ایک طرح کے تھے۔ مدینہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی تھے، ملے جلے بھی تھے، اور پکے جو تھے سابقون الاولون بھی تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کے لوگ تھے، بیچ میں منافقین بھی تھے، تو حسین علیہ السلام جب کوفہ جا رہے تھے تو وہاں بھی اس طرح کے لوگ تھے۔ سب کو ایک ہی طرح ہانک دینا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بلا کے بے وفائی کر دی، حسین کو پتہ نہ چلا، اور جی حسین ان کی بے وفائی میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ بھائی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے۔ حسین ہر چیز کو سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور وہ دین کی بقا کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کو فلسفہ حسینی معمولی چیز ہے؟ حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون بولتا ہے، کوئی نہیں بولا، ہر کسی نے اپنی جان بچائی۔ حسین نے حجت تمام کی صحابہ پر بھی، صحابہ زادوں پر بھی، اور صحابہ زادوں کے صحابہ زادوں پر بھی۔ حسین نے اس امت کے اوپر پوری طرح حجت تمام کر دی۔ 20 سال معاویہ کو دیکھ لیے کہ میرے بھائی نے اس کے ساتھ شرط طے کی ہوئی ہے کہ اگر تو مر گیا تو خلافت کا امور امت کے حوالے کر دے گا۔ حسین تو خط میں لکھتے تھے معاویہ کو کہ معاویہ میں تیرے خلاف نہیں اٹھ رہا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حسین پر تو جہاد معاویہ کے دور میں بھی فرض ہو چکا تھا، لیکن ایک شروط ہوتی ہیں جو کہ معاہدہ ہو جائے، نبی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ معاہدہ توڑ دے۔ تو حسین نے یہی کہا کہ میرے بھائی نے تجھ سے معاہدہ کر لیا ہے۔ بے ضابطگیاں کو معاویہ کے دور میں بھی کانٹوں پر لیٹ رہا تھا حسین، بے ضابطگیاں معاویہ کے دور میں بھی ہو رہی تھی۔ کربلا سے پہلے کربلا مچی ہوئی تھی، کہیں حضرت حجر ابن عدی کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں حضرت علی کے چاہنے والوں کے مکان گرائے جا رہے ہیں، کہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام معاویہ کر رہا تھا۔ کہیں مسلمانوں کی عورتوں کو بندیاں بنا کر بیچا جا رہا ہے، کہیں حضرت ابن عباس کے جوان بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بڑی تباہی بچائی جا رہی تھی۔ لیکن حسین نے اس امت کے وسیع تر مفاد کے لیے حسن و حسین نے جو
معاہدہ کر لیا تو اس معاہدے کی پابندی کی اور اس معاہدے میں آخری کیل ٹھوکنے تک انتظار کرتے رہے کہ یہ معاویہ مر جائے گا تو امت کو حوالے کر جائے گا، خلافت اور امت پھر اس ڈگر پر چلانے کی کوشش کی، لیکن معاویہ نے جب یہ شرط بھی توڑ دی اور یزید جیسے غلیظ انسان کو خلافت کے بعد کیسریت کی طرف دھکیل دیا تو حسین اس فلسفے کو لے کر اٹھے، حجت بھی تمام کر دی، کوئی جلد بازی نہیں کی، اور حسین نے پھر جب آخری لمحہ دیکھ لیا کہ اب تو ان کے مقابلے میں اٹھنا ناگزیر ہے، اس لیے پھر حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں اس خلافت سے ملوکیت اور ملوکیت سے کیسریت میں بدلنے پر حسین نے اپنی سٹیمپ نہیں لگنے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل ترین وقت ہے میرے لیے بھی کہ اتنے کم وقت میں کیا میں بیان کروں اور کیا نہ بیان کروں۔ میرا دماغ ایک چیز سمجھتا ہے، بیان کرتا ہے، دوسری چیز سامنے آ جاتی ہے، اور یہ 5 منٹ 5 سیکنڈ سے بھی کم نظر آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس آخری وائس میں یہ آپ کو بتاؤں کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی بہن تھی نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اگر زینب وہاں نہ ہوتی تو یہ باتیں ہم تک پہنچتی نہ۔ حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان لوگوں نے جس طرح دین کو گم کرنے کی کوشش کی ہے، فضائل علی کو گم کرنے کی کوشش کی ہے، ممبروں پر لعنت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں حسین برداشت کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ ساری باتیں پھر زینب آگے پہنچائیں گی، اور ایسی علی کی بیٹی نے خطبے دیے ہیں کہ جیسے علی علیہ السلام ہی دنیا میں آ گئے، اور اس طرح یہ سارا فلسفہ شہادت اور واقعات شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آگے پہنچائے۔ کربلا کے بعد یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی نے ساتھ نہ دیا، بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو حسین بھی کر لیتے، میں کہتا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی بیعت تو باقیوں نے کیوں کر لی؟ باقیوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں، یزید کی بھی کی ہے بیعت لوگوں نے، مروان کی بھی کی ہے، ابن عبد الملک بن مروان کی بھی کی ہے، حجاج ابن یوسف کی بھی کی ہے، اور جس بندے نے جس صحابی نے صحابہ کے حالات نکال کر دیکھ لو، حسین کا ساتھ نہیں دیا، وہ سارے روتے ہوئے مرے ہیں اور وہ کہتے ہوئے مرے ہیں کہ ہم نے غلطی کی کہ اس وقت ہم نے ان کی بیعت کر لی۔ اسی وجہ سے جنہوں نے کوفے والوں نے جنہوں نے بلایا تھا، جس میں سے سب سے پہلے سلمان سرد، حبیب بن مذاہب، عروہ بن ہانی، یہ سارے صحابی رسول ہیں، جناب رفا صحابی رسول ہے، حبیب بن مظاہر ہے، اور 90 سال کا بوڑھا ہے، اس کی آنکھیں کے آگے اس کی جو پلکیں جھکی ہوئی ہیں، اس نے کپڑے سے باندھا ہوا ہے اس کو اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے، اور وہ تلوار لے کے لڑا ہے جس کے اوپر دین کھل جائے۔ اور انہوں نے جب پتہ چلا انہیں کہ حسین شہید کر دیے گئے تو حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیادت میں 4000 توابین نکلے ہیں، یہ توابین نے اپنی توبہ کی، جو روئے ساری رات کہ وہ حسین کا ساتھ نہ دے سکے، حسین ان تک پہنچے نہیں، اور بعد میں وہ ایر الوردہ کے مقام پر انہوں نے شہادت نوش کی، یہ کوئی بتاتا نہیں۔ ان سے پوچھے مولویوں سے کہ توابون کی تحریک کیا تھی؟ توابون باہر نکلے، انہوں نے اپنی جانیں دی، مدینے والے باہر نکلے، انہوں نے اپنی جانیں دی، مکے والے نکلے، انہوں نے اپنی جانیں دی۔ حسین کا جو مشن تھا وہ تکمیل تک پہنچا تو ایک صحابی نے، صحابی زادے نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ پھر انہیں پتہ تھا مدینے کا کیا حشر کرے گا یزید، اور کیا کیا، صحابہ زادیوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ یہ حسین کا خون دینا تھا کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا مسلمانوں کے کلیجوں کو، صحابہ کرام کی کلیجوں کو جھنجھوڑ دیا حسین نے۔ یہ حسین ہی کی برکت تھی کہ پھر انہوں نے اپنی جانیں تو دے دی، لیکن پھر یزید کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ آج یہ جو یزیدی پلیدی اس کے گن گاتے پھرتے ہیں، محفلوں میں چھپ چھپا کر باہر لگائیں گے، شہادت کربلا کا تحقیقی جائزہ اندر یزید کے فضائل بیان کریں گے، کیونکہ انہیں بھی ہمت نہیں ہے کہ یزید کا سائن لگا کر عوام کو بلا لیں۔ حسین ہی لگانا پڑتا ہے انہیں۔ حسین ایک ایسا فاتح ہے کہ شرقاً غرباً یزیدی بھی یزید کے فضائل بیان کریں تو انہیں حسین کا نام ہی لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یزید کا نام لکھ کر صرف اور صرف ضلالت اور خواری ہی ملے گی۔ حسین ایک ایسا روشن چمکتا ستارہ بن گیا کہ حسین حسین ہے ہر طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔